حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم بڑی پیاری روایت بیان کرتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میں تم کو ایک بات بتاؤں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، اس بندے کو جنت میں ایک محل ملے گا اور وہ محل شیشے کا ہوگا اور ایسی کنڈیشن پر مبنی ہوگا، ایسا محل ہوگا کہ اس کے اندر سے باہر کا صاف دکھائی دے رہا ہوگا اور باہر سے اندر کا صاف دکھائی دے رہا ہوگا، یعنی ایسا محل اور شیشے کا محل۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس بات کو بیان کرتے ہیں، حضرت علی سن رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا محل کس کے لیے ہوگا؟ ایسا محل کس کو ملے گا؟ ایسا محل کس کو عطا کیا جائے گا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے علی جو رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے، ایسا محل اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ نماز تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالی تہجد کی نماز پڑھنے والے کو ایک جنت میں عالی شان محل عطا فرمائے گا۔ یہ ہے نماز تہجد کی فضیلت۔ اب کچھ اسلامی بہنوں کا اس طرح سے یہاں پر سوال تھا کہ پڑھنا کیسے ہے؟ تو میں دیکھیے آپ کو طریقہ بتاؤں۔ اگر اسلامی بہنیں ہیں تو وہ اپنے حساب سے نیت کرتی ہوں گی، اپنے حساب سے طریقہ نماز کا ادا کرتی ہوں گی، کیونکہ مردوں کا تھوڑا ادائیگی نماز الگ ہوتی ہے اور عورتوں کی ادائیگی نماز تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ ادائیگی نماز کی بات کر رہا ہوں میں، جیسے کہ سجدے کی بات کر لیں، یا جیسے رکوع کی بات کر لیں، یا جیسے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی بات کر لیں۔ عورتوں کا الگ ہوتا ہے۔ اگر میں ان ساری باتوں پر بات کرنے لگوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال وہ طریقہ تو آتا ہے، اکثر اسلامی بہنوں کو آتا ہے اور اکثر اسلامی بھائیوں کو آتا ہے، یعنی جو نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے مردوں کا اور عورتوں کا، یہ ہوا طریقہ۔ اب پڑھنا کیسے؟ تو سب سے پہلے دیکھیے ہمیں یہاں پر نیت کرنا ہوتا ہے۔ اور نیت کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ مان لیجئے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ کے دل میں نیت ہے، ارادہ ہے آپ کے دل میں کہ میں نماز تہجد پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اگر آپ کے دل میں پکا ارادہ ہو گیا کہ میں نماز تہجد پڑھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو آپ کی نماز کی نیت ہو گئی۔ اتنا ہی بس کافی ہے، آپ کی نماز تہجد کی نیت ہو گئی۔ آپ کے دل میں ارادہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پہلی بات یہ فائنل۔ دوسری بات، اگر آپ کو لفظوں میں کہنا ہے تو لفظوں میں کہہ دیجئے اس طرح سے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل تہجد کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اتنا کہنا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل تہجد کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح سے آپ نیت کر لیجئے، اور نیت کرنے کے بعد وہی طریقہ ہے جو باقی نمازوں کا طریقہ ہے۔ ہاں، فضیلت اس میں یہ ہے کہ آپ ثنا پڑھنے کے بعد، الحمد پڑھنے کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے پہلی رکعت میں، اور 3 ہی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے دوسری رکعت میں۔ اس طرح سے آپ اگر نماز پڑھیں گے یا پڑھیں گی تو آپ کو فائدہ یہ ہونے والا ہے الحمدللہ عز وجل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک رکعت میں 3 بار قل هو اللہ شریف،
اور ایک رکعت میں 3 بار قل هو اللہ شریف، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ نماز پڑھنی کتنی ہے آپ کو؟ یہ کم سے کم 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعت تک اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت بھی پڑھی ہے، 4 بھی پڑھی ہے، 6، 8، 10، 12 تک پڑھی ہے۔ تو آپ کے پاس جتنا وقت ہو، آپ جتنا پڑھنا چاہتے ہو اتنا آپ اس نماز کو پڑھیے۔ نارملی نماز کی طرح نماز ہوتی ہے، نیت بھی نارملی نماز کی طرح نیت ہوتی ہے، اور اچھے انداز میں پڑھیے، اور خصوص بالخصوص وقت کا ضرور خیال کریے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آخری وقت ہوتا ہے رات کا وہ، اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ آج کے ٹائم میں بہت ساری ایپلیکیشن چل رہی ہیں جو آن لائن چلتی ہیں، اور ہر جگہ کا، ہر لوکیشن کا صحیح وقت آپ کو بتاتی ہیں، تو آپ فون میں اس ایپلیکیشن کا استعمال کریں۔ الحمدللہ جو آپ کی ٹائم کو لے کر کے رہنمائی کرے گا، وہ ایپلیکیشن آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ان ایپلیکیشن کو آپ استعمال کریے۔ نہیں تو ہمارے دعوت اسلامی کا الحمدللہ بڑا اچھا ایپلیکیشن ہے، ہر جگہ کے مطابق اس میں ٹائم اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، تو ایسے ایپلیکیشن کا آپ استعمال کر کے اپنی نمازوں کے وقت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو شاید جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے یا سمجھانے کی کوشش کی ہے، آپ کو غالباً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہ سمجھ میں آیا ہے تو ایک بار کمنٹ باکس میں آ کر کے بتا دیجئے گا کہ مجھے طریقہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ دوسری ویڈیو میں آپ کو صحیح انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔